اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی چیز کا کوئی میننگ نہیں ہے نا، سو یو کین ناٹ ایکچولی سروائیو. یعنی وہ موٹیویشن کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ مٹیریل بھی ہو سکتی ہے، وہ امٹیریل بھی ہو سکتی ہے. یعنی فار ایگزامپل پیسے بھی ہو سیکتے ہیں. اور ہارورڈ کی ایک اسٹڈی ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس بات کو بتایا گیا کہ ہیپینس کے کچھ انہوں نے پیرامیٹرز اور کچھ انہوں نے فارمولاز بتائے ہیں. ان کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ ایکوزیشن جو ہے وہ ایک انسان کو ٹیمپریرلی خوش کرتی ہے. ڈیفینیٹلی ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک بندہ ہے وہ دیندار کیوں بنے، کیا اس کو جنت چاہیے، کیا اس کو مٹیریل، کیونکہ عام طور پہ اس طرح کی چیز کی جاتی ہیں کہ آپ کو یعنی جنت چاہیے، ڈو یو وانٹ میڈنس بیوٹیفل، یعنی حوریں جس کو کہتے ہیں. تو دیکھیں یار بات یہ ہے کہ کچھ مٹیریل ریزنس بھی انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور کچھ امٹیریل ریزنس بھی انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور ہمارے دین نے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا وہ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہمارا دین کچھ اسپیشلائز لوگوں کے لیے نہیں ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بار اتنا ہائر کر دیتے کہ صرف وہ بندہ جو امٹیریل چیزوں کے اوپر ہی اس سے ہی موٹیویشن لے سکتا ہے، تو شاید ایک انبیاء کے علاوہ شاید ہی کوئی بندہ جو ہے نا وہ پاس ہو سکتا ہے اس ٹیسٹ میں. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. لیکن الٹیمیٹلی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ریوارڈ ملے گا نا، وہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی. ایون آپ جنت میں دیکھ لیں، جنت میں دو بڑی جو ہے، جنت تو انسان کو ملے گی، اس میں بہت سی نعمتیں ہیں جو ہمیں قرآن مجید میں بیان کی جاتی ہیں اور اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. لیکن جو الٹیمیٹ جنت کے اندر جو ہمیں جس چیز سے موٹیویٹ کیا گیا، جو شاید ہم ابھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اگین وی ڈو ناٹ اپریشیٹ دیٹ، کیونکہ وہ امٹیریل ہے. وہ دو چیزیں قرآن حدیث میں آتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کا دیدار جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی رضا. آخری گفٹ جنتیوں کا جو ہے نا جنت میں وہ ہوگا کہ اللہ کہیں گے میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ ایپیٹوم ہوگا، یہ پینیکل ہوگا ایک اللہ کی بلیسنگ کا. ہم ابھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے اس کو. ہم آج اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ورلڈ کے مٹیریل بینیفٹس کو، اور اس سے ہم موٹیویٹ ہو رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ گفٹ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی. سو what I want to say is کہ my argument is کہ I don't believe that کہ ایک بندہ جو ہے without any meaning یا without any goal, without any benefit، اچھا بینیفٹ کوئی ایک ایکوزیشن کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی ہارم کو اوائڈ کرنے کا بھی ہو سکتا ہے، اس کو اس کے علاوہ موٹیویشن مل ہی نہیں سکتی. مطلب give me a case، جیسے انہوں نے بتایا کیسر بھائی نے بھی اور حماس بھائی نے، کہ الٹیمیٹلی آپ یہ پوچھیں گے کہ پھر آپ کیوں کر رہے ہیں. You wouldn't have any reason to do that. You wouldn't have any reason to live if you don't have any meaning in that دنیا کے اندر نا. تو in my opinion کہ یہ جو کہنا کہ simply just do it for the sake of good، اگین اس کے اندر بھی بینیفٹ ہے. It's not workable، اور اس کے پیچھے بھی ایک انسان کی اپنی وہ ذات ہے. اسی لیے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی وحدانیت کا جو آرگیومنٹ بنایا نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ آرگیومنٹ اللہ نے بنایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹوں کی اور بیوی کی کیا ضرورت ہے، اللہ بے نیاز ہے. یعنی ایک وہ بندہ جس کے یعنی اللہ کو کوئی چیز بینیفٹ پرووائڈ نہیں کر سکتی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندی یعنی وہ بن جائے، اللہ کی یعنی 0.001% بھی اللہ کی کو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر کوئی مخالف ہو جائے تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی یو ڈونٹ ہیو اینی ریزن فار چلڈرن اور لیکن انسان کے لیے یہ چیزیں باؤنڈ ہیں، انسان کی ایوری تھنگ. تو ہاں اس میں سائیکالوجسٹ میں کچھ تھوڑی سی اس طرح کی تھیوریز بھی مل جائیں گی کہ انسان جو ہے اپنے بچوں سے محبت کیوں کرتا ہے، کہ الٹیمیٹلی اوبیسلی بیک اینڈ پہ وہ بتایا ہوا ایوولوشنری پرسپیکٹو جیسے حماس تو یعنی اس میں کچھ نہ کچھ، میں یہ نہیں کہتا میں ڈینائی کرتا ہوں ان سب چیزوں کو، یہ ساری چیزیں پروو کرتی ہیں کہ انسان وداؤٹ اینی بینیفٹ، وداؤٹ اینی میننگ انسان کو موٹیویشن ملے نہیں. اور میں بھی اس پہ ایک آرگومنٹ دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ نا ایک ایسی کمپنی بنائیں جس میں آپ نے نا لوگوں کو کہنا ہے کہ وی ول جج یو بیسڈ آن یور انٹرنل انکلینیشن ٹورڈز مورالٹی. کوئی رولز نہیں ہے، جب آنا ہے آؤ، لیکن یہ کہ یو ہیو ٹو کم آن ٹائم بیکاز یو آر انٹرنلی گڈ. تو یہ ورکیبل ہی نہیں ہوگا. مطلب لوگ فائدہ اٹھانا شروع ہو جائیں گے، کیوس مچ جائے گا، لوگ دھوکہ دینا شروع ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. جب تک رولز نہیں ہیں، پراپر پرنسپلز نہیں ہیں، تو دنیاوی معاملات نہیں چلتے. کیسر بھائی آپ نے کہا تھا کہ وی نیڈ اے ہائر پاور، وی نیڈ یونیورسل کرائٹیریا اوبیسلی آ جا کے. تو لیکن پھر کاؤنٹر اس کا یہ آتا ہے کہ دیکھیں جب ہم مان لیتے ہیں کہ وہ ہائر پاور ریلیجن ہے یا گاڈ آل مائٹی ہے، تو اس سے کیا ذہنیت بند نہیں ہو جاتی، اس سے فری انکوائری بند نہیں ہو جاتی؟ پھر انسان کو عقل دینے کا کیا جو ہے وہ پرپز ہے اگر ہم نے آ جا کے وہی بلائنڈ فالوئنگ ہی کرنی ہے ایک چیز کو مان کے؟ اور دوسرا آرگومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ریلیجس کنٹریز کو تو وہاں مورالٹی بہت لو ہے، اخلاقیات بہت لو ہے. اور اگر آپ ایسی کنٹریز کو دیکھیں، اسکینڈینیوین ماڈل پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے مذہب سے جان چھڑا لی، تو وہ دے آر ایون مور مورل اینڈ دے آر مور ہیپی. ہیپینس انڈیکس بھی بتایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ.
آئی ول لائک کہ آپ ان 2 آرگومنٹس کو جو ہے وہ آپ سے بات کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں دور کرنے کا موقع مل جاتا ہے. کریٹ دی اپرچونٹی رائٹ. لیٹس اسٹارٹ ود دی ہیپینس انڈیکس. ہمارے پاکستان میں جو ہمارے لبرلز ہیں انڈیا میں ہے جہاں جہاں آپ کو سنا جاتا ہے وہاں پہ یہ ہیپینس انڈیکس کو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے. صحیح. فن لینڈ پہلے نمبر پہ. کبھی پڑھا بھی ہے کویسچنر کیا ہے؟ صحیح. کیا اسٹینڈرڈز ہیں کن کی وجہ جن کے اگینسٹ جج کیا جا رہا ہے؟ بالکل. ابھی فن لینڈ رائٹ ایٹ دا ٹاپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دنیا میں جو ہائیسٹ سوسائڈ ریٹ ہے فن لینڈ ان میں بھی ٹاپ کے 1-2 ملکوں میں ہے, 2-3 ملکوں میں. اور ڈپریشن میڈیسنس کا بھی سب سے بڑا ڈینمارک اینڈ فن لینڈ. ہیپینس انڈیکس اس میں کویسچن آپ کی مرضی کے مٹیریلسٹک لکھے ہوئے ہیں. اینڈ اف دی آنسر از یس ٹو دوز یو آر کنسیڈرڈ ایز اے ہیپی پرسن. ایک تو اس میں یہ پرابلم ہے. دوسرے اس میں بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک ہی ڈاکومنٹ سے, ایک ہی کویسچنر سے پوری دنیا کی ہیپینس کو جج کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا میں 2 کمپیٹنگ اپروچز ہیں ٹورڈز لائف, انڈیویجولزم اینڈ کلیکٹیوزم. وہاں پہ ہیپی آدمی وہ ہے جسے اپنے باپ کی نہیں ہے, ماں کی نہیں ہے, جسے اپنی اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اینڈ دیٹس اے ہیپی پرسن. مجھے روٹی ہضم نہیں ہوگی اگر میری ماں کو کچھ ہوا ہے تو میں خوش. مجھے آپ پاکستان کا صدر بنا دیں اگر میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بالکل صحیح. میں سال کے بعد کارڈ نہیں بھیجوں گا اولڈ پیپل ہوم میں کہ ٹھیک ہے آپ بھی زندہ ہیں میں بھی زندہ ہوں. آپ میری ہیپینس کو اس یہ جو ہے نا کہتے ہیں نا امپیریلزم ختم ہو گیا, وہ ختم نہیں ہوا ہے, وہ پرمیٹ کر گیا ہے دنیا کے سسٹمز کے اندر. آپ نے ان کی ہیپینس کو معیار پہلے تو بنایا میرا, اور پھر میرا جواب اگر وہ ہے جو آپ کے اس کے معیار کے پورا نہیں اترتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں. How dare you to tell me that this is what it should mean to be happy and then I'm not happy? Who are you to tell me? پہلی ایک بات یہ. صحیح. دوسری بات جو آپ نے کہی ایک اور ٹرم کہ اس سے فری انکوائری ختم ہو جاتی ہے. What is free inquiry? مطلب لوگوں کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے نا کہ ایک چیز مورل ہے کہ نہیں مورل ہے. کریں. دنیا میں آپ ریلیجن کو چھوڑیں, آپ ایولیوشن کو ماننا شروع کر دیں. دنیا میں کتنے 1 ملین 2 ملین 100 ملین 200 ملین ایولیوشنسٹ ہوں گے؟ کتنے ہیں جن سے یہ چیز ہٹا لے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایولیوشن ٹھیک ہے تو انہیں خود پتہ ہے کہ واقعی ایولیوشن ٹھیک ہے؟ یہ ویری نیلی تھرو اباؤٹ کرنے ورڈ فری انکوائری. دیکھیں انسان سوشل اسپیشیز میں شمار کیا جاتا ہے, گروہوں میں رہتے ہیں, ہم کمیونٹیز بناتے ہیں. جب آپ کمیونٹیز بناتے ہیں تو آپ پھر لبرل نہیں رہتے ہیں. لبرلزم ایک لنگوسٹک منوپلی ضرور ہے, لسانی جبر ہے کہ آپ ریلیجن کو چھوڑ کے سسٹم میں آ جائیں تو آپ ریلیجن سے لبرل ضرور ہو جائیں گے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایبسلیوٹ ٹرم سے لبرل ہو جائیں گے.